السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نجم شراز اور سلمہ نجم الف ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج رحمت کے عشرے کی 9ویں سحر ہے، اور یہ میری دعا ہے کہ یہ جو اللہ کے کلام کی رحمت ہے، کیونکہ رحمت کی جو سورس ہے، رحمت جہاں سے جنریٹ ہوتی ہے وہ ہے ہی اللہ کا کلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں سورہ اعراف میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش کر لو اپنے آپ کو۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت ہو جائے، تم پر رحم کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ کی جو رحمت ہے، یہ جو عشرہ ہے پہلا، یہ ہے ہی نزول قرآن کا عشرہ۔ شروع ہوا ہے یہاں سے قرآن نازل ہونا، تو اللہ کی رحمت ایکچولی قرآن حکیم، اس کا کلام ہی تو اس کی رحمت ہے، اور یہ رحمت کانوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور سے سنو، کان کے ذریعے اندر جاتی ہے ہمارے نفس میں، اور پھر ہمارے نفس کو پاک کرتی ہے ان تمام برائیوں، جہالتوں، اندھیروں سے جو ہمیں اذیت دیتے ہیں، جو ہمیں تکلیف میں رکھتے ہیں، جو ہمیں ہمارا تعلق نہیں بننے دیتے اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ۔ آج رحمت کے اس عشرے کی جو سحر ہے، آج ہماری یہ کوشش رہے گی کہ جو کل ہم نے ایک بہت ہی مشکل، کیونکہ یہ جو نفس کے اندر والا جو معبود ہوتا ہے، باہر والا معبود تو جب مکہ فتح ہوا تو توڑ دیا، وہ تو اسلام آتے ہی جاء الحق وزہق الباطل، تو وہ تو توڑ دیا باہر والا۔ لیکن یہ جو اندر والا معبود ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ اندر والا معبود نظر نہیں آتا، لیکن یہ آپ کے نفس کو ٹیک اوور کر رہا ہوتا ہے، آپ کو وہی دکھا رہا ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے مزے سے۔ پچھلی جو پوری ہماری جو ٹرانسمیشن تھی، کل کی جو سحر تھی، اس میں ہم نے ایک ایسے معبود کے اوپر بات کی تھی، ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کی تھی، ایک ایسے دشمن کے اوپر بات کی تھی جس کا نام ہے لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا پریشر، سوسائٹی کا پریشر، چاہے وہ ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، دوستوں کی فارم میں، برادری کی فارم میں، کمیونٹی کی فارم میں، معاشرے کی فارم میں، فیشن کی صورت میں، سٹینڈرڈز کی صورت میں، فالس سٹینڈرڈز، ٹریڈیشنز، رسومات، آباء و اجداد کی جو چلی آ رہی ہیں بغیر کسی اوتھینٹسٹی کے، جس کو ہم ایک اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، اور ہماری زندگیاں، بچے بچیاں بیچارے اس کے جو ہے وہ بھیٹ چڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر بات کی، اور ہم نے یہ رجسٹر کیا تھا کل کہ اگر اللہ سے تعلق بنا لیا جائے، اور اس کا جو علم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، اور سمجھنا بھی اس لیے نہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس نیت سے کہ مجھے قرآن سے ہدایت ملے، ہم قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ قرآن تو پوری کائنات کی ہدایت کے لیے آیا ہے، وہ تو بہت بڑی اور عظیم کتاب ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اس میں سے میرے لیے جو اندر ہے، اس کے مجھے دیکھیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم میڈیکل سائنس پڑھنے نہیں جاتے، ہم یہ نہیں کہتے ڈاکٹر کو کہ کوئی اچھی سی بیماری کے بارے میں آج لیکچر دیں، میں ذرا پڑھنا چاہتا ہوں بیماریوں کو، نہیں، ہم علاج کروانے جاتے ہیں۔ قرآن کا نزول ہدایت کے لیے ہوا کہ انسان آئے، اس سے ہدایت لے۔ قرآن تو سب کو بانٹ رہا ہے، وہ تو ہر چیز کو ایڈریس کر رہا ہے، وہ تو وزیر اعظم سے لے کے ایک سبزی بیچنے والے تک، وہ تو ہر کسی کو اس کی ڈیوٹیز بتا رہا ہے، عدل و انصاف کا نظام بتا رہا ہے۔ وہ تو ایک کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی، جس کو آپ چاہے شریعت کہیں، چاہے نظام کہیں، چاہے دین کہیں، وہ ایک پورا سسٹم ہے۔ اس کے اندر سے مجھے کیا ہدایت ہے، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں زندگی میں، میرے کیا ایشوز ہیں، یہاں سے ہدایت شروع ہوتی ہے، پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، مرتے دم تک، قبر تک ہدایت ہے۔ آج ہم سلوہ اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پچھلی سحر میں ہم نے یہ سورٹ آف رجسٹر کر لیا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے جان چھڑانی ہے ہم نے لائف میں، اس الہ کو توڑنا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں، آج کی سحر میں، ہم ڈسکس کریں گے کہ قرآن سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، ہاؤ ٹو بینیفٹ فرام دا قرآن، کیونکہ قرآن سوسائٹی میں بہت طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا عربی میں بچپن سے، عربی میں اور پوری تجوید کے ساتھ، جیسے ہم مسجد میں جاتے تھے تو مولوی صاحب پڑھاتے تھے، سب جو تین تون ہا خا قا عا، یہ ہم نے بچپن سے سیکھا، رائٹ؟ ہم نے وہ
یاد کیا پہلا کلمہ ایسے ہی پڑھا ہم نے سب نے، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، یا تو ہم مسجد میں جاتے ہیں یا مولانا صاحب گھر پر آتے ہیں پڑھانے کے لیے، یا پھر کچھ گھروں میں دادیاں نانیاں وہ پڑھا دیتی ہیں. بہت ہی کم گھروں میں والد خود ٹائم نکال کے پڑھاتے ہیں. اس کے بعد پھر جب تھوڑا بڑا ہوتے ہیں تو پھر ہم ترجمہ سے پڑھتے ہیں، اور ترجمے سے بھی جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو پھر تفاسیر پڑھی جاتی ہیں کہ یہ آیت اس کا شان نزول کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، یہ کیوں آئی تھی، یہ مکہ میں آئی، مدینہ میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اس وقت کنڈیشن تھی، کیا حالات تھے، کیا سچویشن تھی، قریش مکہ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، جنگیں، یہ وہ ڈیفرنٹ سچویشن کے اندر جو ہے ہم اس کو ایک نالج کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن ابھی بھی ہدایت نہیں ہے، ہدایت کچھ اور ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے جو امراض ہیں، میں ایز نجم شراز میں زندگی میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، میرے لیے اس وقت کیا حکم ہے قرآن کے اندر. مثال کے طور پہ میں اپنے والدین کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا، میں لوز ٹاک کر رہا ہوں یا غصے میں آ جاتا ہوں یا جو بھی ہے. سو قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم سوائے اس کے کسی کا حکم نہ مانو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ. اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اف نہ کہو، جھڑکو نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے شفقت سے پیش آؤ. تو اس کی میں تفسیر پڑھوں، سیاق و سباق پڑھوں، یا گھر میں جا کے والدین سے معافی مانگوں. تو قرآن میں جتنی بھی محکمات والی آیات ہیں جن میں ڈائریکٹ اسٹریٹ حکم ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا، پانسے، بتوں کے استحان، یہ سب عمل شیطان ہیں، ان سے دور رہو، سیدھا حکم ہے. اسی وقت اللہ سے معافی مانگ کے دور ہو جانا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، زیادہ گمان نہیں کرو، تجسس نہیں کرو، غیبت نہیں کرو، تم میں سے ایک گروہ دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کسی پہ الزام نہ لگاؤ، گالی گلوچ نہیں کرو. تو اس کی تفسیر پڑھوں یا اس پہ عمل کروں. سو وہ تمام آیات جو ڈائریکٹ حکم دے رہی ہیں اور جو میری زندگی میں پرابلم ہے، میں لوگوں سے بدتمیزی کرتا ہوں، ان کے حقوق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حقوق دو، کسی کا مال نہ کھاؤ، مجھے فوری طور پہ اس حکم پر عمل کرنا ہے. میرے عزیز دوستو، میرے نوجوانوں، اس کو کہتے ہیں ہدایت. کیونکہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ایک پوائنٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دینا. اگر میں نے پڑھ لیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، تجوید ضرور سیکھیں، تفاسیر ضرور پڑھیں، آپ کو بہت ہیلپ ملے گی. لیکن اگر آپ نے ہدایت اپنے لیے نہیں لی تو قرآن آپ کی زندگی نہیں بدلے گا، بلکہ آپ کے پاس صرف نالج، جنرل نالج آ جائے گا کہ کون سی آیت کیوں آئی تھی، کب آئی تھی، کہاں آئی تھی. بٹ میں گھر کے اندر ناپسندیدہ ہوں گا، سوسائٹی کے اندر ناپسندیدہ ہوں گا، لوگوں کے حقوق کھا رہا ہوں گا، الجھ رہا ہوں گا، لڑ جھگڑ رہا ہوں گا، جس کی بہت ساری مثالیں آپ کو آج ملتی ہیں پاکستان میں. سو ہدایت کا مطلب ہے کہ میں آج جہاں زندگی میں کھڑا ہوا ہوں، یہاں سے مجھے وہاں پہنچنا ہے جہاں اللہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں ایک ایمان والے کو ہونا چاہیے. جب ہم اس طرح سے ہدایت لینا شروع کریں گے قرآن سے، تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں ول ناٹ میٹر. پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ میں خوش ہوں گا، میں انجوائے کروں گا لائف کو. کیونکہ جو اللہ کے حکم کو سنتا ہے اور اپنی ہدایت کرتا ہے، اس کے دکھ، درد، پریشانیاں، چیلنجز، وہ اللہ اس کا ذمہ لے لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے اس کو حل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور خیر میں تو بولتا ہی جاؤں گا، میں چاہوں گا کہ سلوہ جو بڑے غور سے سن رہی ہیں ان کو شامل کیا جائے اس ڈسکشن کے اندر. So what I was trying to emphasize on was کہ قرآن کو جب تک گائیڈنس کے لیے نہیں پڑھیں گے، جب تک اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ نہیں کریں گے کہ یا اللہ میری زندگی میں بیٹیوں کا پریشر ہے، ان کی شادیاں کرنی ہے، مجھے بتا میں کیسے کروں، کیا طریقہ ہے تیرا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب تک میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کروں گا، وہ پریشرز وہیں کے وہیں رہیں گے. چاہے آپ بڑی گاڑی دے دیں جہیز میں، چاہے آپ دنیا کا سونا دے دیں، آباد نہیں کرتی یہ چیزیں. آباد تو تربیت کرتی ہے، آباد تو حسن سلوک کرتا ہے، آباد تو اخلاق کرتا ہے، آباد تو صبر کرتا ہے، آباد تو شکر کرتا ہے، آباد تو قناعت کرتی ہے. If we're learning any subject in college or university, wherever, like for example, you're learning chemistry. So
we have a chemistry book. We usually have a theory book with that subject that we're learning in every subject in school. So that chemistry book, do we keep the book up here on some high shelf, not open it, and say, okay, I believe in it, and then learn chemistry? Or do we learn from the chemistry book? We open it and learn the knowledge. Then we apply. We do the practical experiment of chemistry. And then from there we gain the wisdom. So बड़ी अच्छी मिसाल दी कॉलेज में जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे तो एक उसकी थ्योरी की किताब है केमिस्ट्री की. सो सलवा ने कहा कि अगर उस केमिस्ट्री की किताब को हम बंद करके ऊपर रख देंगे और उसको समझेंगे नहीं, उसको खोलेंगे नहीं, उससे नॉलेज नहीं लेंगे तो फिर प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाएंगे. और यही हमारे साथ हुआ है. वरना ऐसा कैसा हो सकता है कि अल्लाह को मानने वाली कौम, अल्लाह पे ईमान लाने वाली कौम, वो दुनिया में इतनी स्ट्रगल कर रही हो, इतनी दुनिया से पीछे हो. तो ऐसा हो नहीं सकता. इसका मतलब है हम कहीं कोताही कर गए, हम कहीं मार खा गए. तो बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में जब उसको अप्लाई करते हैं तो हमें विजडम मिलता है, हिकमत मिलती है ज़िंदगी की. We have two ways to learn. Yeah. Two ways. One is trial and error. That's how most people learn. दुनिया में दो तरीके हैं सीखने के. एक है ट्रायल एंड एरर कि ज़िंदगी गुजारते रहो, तुक्का लग गया तो ठीक है और नहीं लगा तो गड़बड़ है. शादी कर ली, लग गया तो ठीक है, रॉन्ग नंबर लग गया तो अब भुगतो. We make mistakes बेटा and we सब्र learn करो. like this. सो एक तरीका तो मिस ये है कि मिस्टेक अपने यानी गिर के सीखो. And the other way is we open the user manual and we find the guidance, the advice, the help to deal with each and every situation. Like with your car, if it breaks down, you go to the user manual and you find the problem. So that is a sure shot way. Imagine a user manual for life which helps you through each and every issue that you'll ever have. तो दूसरा तरीका ज़िंदगी गुजारने का ये है कि हम हिदायत के साथ इंस्ट्रक्शंस लेकर हर फैसले से पहले अल्लाह रसूल की हिदायत लेकर, जैसे कि यूज़र मैनुअल होता है किसी की गाड़ी का, किसी भी टीवी का, किसी भी लैपटॉप का, किसी भी मशीन का, कैमरास का, एक यूज़र मैनुअल आता है जो आपको बताता है कि हाउ टू गेट द बेस्ट रिज़ल्ट फ्रॉम दैट मशीन. तो इसी तरह ज़िंदगी का एक यूज़र मैनुअल है और उसका नाम है कुरान. तो जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो दुनिया में इससे बड़ा कोई ज़रिया नहीं है जो उसके अंदर से निकला है कुरान, क्योंकि कुरान ही सिरात मुस्तकीम है. वही आपको एक बैलेंस तरीके से स्टेप बाय स्टेप दुनिया के खड्डों से, दुनिया के बम्प से बचाता हुआ. गिर के सीखना बहुत तकलीफ़ दह है. हमने बहुत दफ़ा हम गिरे हैं, हमने गड़बड़े ज़िंदगी में की हैं, हमने नुकसान उठाए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारे बच्चों को वो नहीं उठाने पड़ रहे, क्योंकि उनको बचपन से एक क्लियर सीधा रास्ता मिल गया है यूज़र मैनुअल के साथ, स्टेप बाय स्टेप. Surah 7 Al-Araf, ayat 204, which you recited earlier, where Allah is saying that when the Quran is being recited, listen to it. सुने, pay attention. Listening. सलवा कह रही है कि जो आयत मैंने पहले पढ़ी थी कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो. इसका मतलब है सुनने की बड़ी वैल्यू है, क्योंकि किसी दिन हम इंशाल्लाह, बल्कि इसी एपिसोड में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे सुनने पे, कि हिदायत का डायरेक्टली ताल्लुक़ सुनने के साथ है. जिन लोगों को गौर से सुनने की आदत नहीं है वो देर से सीखते हैं. The student who pays the most attention in the classroom will learn the most. वो आगे निकल जाता है. यानी जो रोज़ का रोज़ टाइम पे सुन लेता है गौर से और अपने पास होल्ड भी कर लेता है, सुनना और होल्ड कर लेना कि हाँ मैं समझ गया, And then apply. एंड देन अप्लाई. तो हमारा इंसानी जो नफ्सियात है वो ऐसी है कि एक दफ़ा बात अंदर चली जाएगी, वो ख़ुद ब खुद आप उसको अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जब अंदर चली जाती है कोई चीज़ आपकी प्रोग्रामिंग में तो फिर वो ज़ुबान पर भी आती है, अमल में भी आती है. इसलिए सुनना इज़ द की. एक ब्रेक पे जाने वाले हैं. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक कलाम भी हमेशा की तरह सुनेंगे, बल्कि आप सुनेंगे, मैं पढ़ूँगा, और इसके अलावा हम इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह कुरान हमारी मदद करेगा कि हम उन तमाम बीमारियों, जहालतों, अंधेरों से जान छुड़ा लें, जिसमें से एक ये है कि लोग क्या कहेंगे. ये जो लोगों का प्रेशर हम लेते हैं
کس طرح قرآن کی آیات ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ہر پریشر میں، چاہے وہ اسکول، کالج، شادی بیاہ، بزنس، کاروبار، آفس، سوسائٹی کا پریشر، فیشن کا پریشر، ہر چیز کا پریشر، ان سب سے ڈیل کرنا سکھائے گا. اس لیے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پریشرز روز ڈیل کرتے ہیں اور کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو. سو کہیں مت جائیے، ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملیں گے. سی یو سون. السلام علیکم. جاں میری دل بھی میرا، سب کچھ تیرا، میرا ہے کیا. جاں میری دل بھی میرا، سب کچھ تیرا، میرا ہے کیا. کر لیا سودا جو تجھ سے، اب میرا سب کچھ تیرا. اللہ تیری رضا جس میں نہ ہو، وہ زندگی کس کام کی. تیری رضا جس میں نہ ہو، وہ زندگی کس کام کی. یوں تو شرمندہ ہوں تجھ سے، پھر بھی ہوں بندہ تیرا. اللہ زندگی کے راستوں کی اب مجھے پرواہ ہے کیا. کر لیا سودا جو تجھ سے، اب میرا سب کچھ تیرا. اللہ خود فریبی میں ہے وہ جس پہ کرم تیرا نہ ہو. خود فریبی میں ہے وہ جس پہ کرم تیرا نہ ہو. جانتا تجھ کو نہ جو زندہ نہیں، مردہ ہے وہ. اللہ پا لیا جس نے تجھے تو پا لیا اس نور کو. کر لیا سودا جو تجھ سے، اب میرا سب کچھ تیرا. اللہ ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، اول بھی تو، آخر بھی تو. ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، اول بھی تو، آخر بھی تو. منظر بھی تو، ناظر بھی تو، ہر شے میں ہے جلوہ تیرا. اللہ کم نہیں ہے روشنی، ہر شے میں تیرا نور ہے. کم نہیں ہے روشنی، ہر شے میں تیرا نور ہے.
کر لیا سودا جو تجھ سے، اب میرا سب کچھ تیرا اللہ 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 آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ کلام. یہ اسی البم میں کیا تھا ہم نے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. اور آئی تھنک اس کے ہی ود ان فیو منتھس 6-7 کلام بیک ٹو بیک. کل کی سحر میں جو پڑھی تھی میں نے نعت رسول مقبول، راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے، وہ بھی اور یہ بھی، یہ ایک ہی البم جو میرا بیسٹ سیلنگ البم بنا زندگی کا. یہ معاملہ کوئی اور ہے، اور بہت سارے ایوارڈز کے لیے نامنیٹ ہوا، اور پاکستان، باہر یورپ، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، بہت سارے ملکوں میں بہت یعنی ایک یہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک سوغات ہوتی تھی کہ لوگ جاتے ہوئے یہ البم لے کر جاتے تھے، اور میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ حمد اور نعت پڑھنے کا بھی اللہ موقع دیں گے، اور وہ ایسا ہوا کہ اب وہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے. سو آج جو ہم بات کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے. اس سے باہر نکلنے کے لیے قرآن کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، قرآن کو اپنی زندگی سے مس کرنا پڑے گا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا پڑے گا. اور ایک جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعنی آپ اور ہم، وہ اس کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. سورہ الانعام میں یہ آیت آپ کو ملے گی کہ وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں، یعرفونا، وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ کما ابناؤہم، جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. تو کیا ہم اس کو ایسے پہچانتے ہیں؟ کیا ہمیں عطا ہوئی ہے یا ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے؟ صرف یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ حساب تو اسی کتاب پر ہے. اور کائنات کو سمجھنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں بار بار پڑھتا ہوں، اسی کلام کے ذریعے ہی اللہ کی پہچان ہے. کیونکہ اللہ اور اس کا کلام کوئی الگ الگ تھوڑی ہیں. کسی بھی قوم کی تباہی اس چیز میں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اللہ سے الگ کر لے، یعنی کلام کو تو بند کر دے اور اللہ سے جو ہے وہ ڈائریکٹ مخاطب ہو جائے. جبکہ اللہ انسانیت سے اپنے کلام کے ذریعے مخاطب ہوئے ہیں. سنتے وہ پوری انسانیت کی ہیں، بیکاز ہی از سمیع علیم. آپ چاہے نماز میں یاد کریں، دعا کریں، بستر پہ کریں، شاور میں کریں، کعبہ میں کریں، کہیں بھی کریں، سمیع علیم، سنتا وہ ہر جگہ سے ہے، لیکن جواب اپنے کلام کے ذریعے دیتا ہے. یا ایھا الناس کہہ کے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، مومنین کہہ کے، یا ایھا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے، بات وہ اپنے کلام سے ہی کرتا ہے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں اللہ سے خطاب ہو، زندگی میں اللہ آپ سے کلام کرے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں صلاۃ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں. کیونکہ قرآن جو ہے وہ 2 وے کمیونیکیشن ہے. جب قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے یا کوئی بول رہا ہے؟ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، یہ لکھا ہوا ہے یا کوئی بول رہا ہے؟ تو یہ تو مخاطب ہے آپ سے، مجھ سے. الیکم یعنی ہم سب سے جمع میں السلام علیکم. سو یہ ایک معجزاتی کتاب ہے. یہ جب کھولیں گے زندگی کی جس سچویشن میں، جس کنڈیشن میں، یہ آپ سے کلام کرے گی اور آپ کو اس جگہ کے اوپر فوراً بتائے گی کہ آپ صحیح کھڑے ہوئے غلط کھڑے ہوئے ہیں. فوراً اپنا سٹانس چینج کریں، فوراً اب اس آیت سے نکلیں جس جگہ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پکڑ ہوگی. اور ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں پہ رحمت، اللہ کی رضا، سکون، اطمینان، یہ ساری آیات قرآن کے اندر ہی ہیں. کس میں کھڑے ہونا ہے، کس میں نہیں کھڑے ہونا. ڈوز، جس کو ہم کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس،
یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. تو جب تک اس کو آئینہ نہیں بنائیں گے کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شیطان تو ہمیں ہر وقت خوش فہمی میں رکھتا ہے کہ تم تو جنت میں جا رہے ہو، تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو پھر منافق کون ہے؟ تو پھر دوالین کون ہے جو راستہ جانتے ہوئے گمراہ ہو گئے؟ تو پھر اللہ کا غضب کس پر ہے؟ اس پر جو جانتا ہی نہیں ہے اس کو، جو کسی نان مسلم کے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ تو جانتا ہی نہیں ہے. وہ تو قیامت والے دن کہہ دے گا کہ یا اللہ میرے گھر میں تو آپ کی کتاب ہی نہیں تھی، مجھ پہ تو نجم نے دروازہ بند کر دیا، مجھے تو اس نے بتایا ہی نہیں. تو پکڑ تو آپ کی میری ہونی ہے کہ ہم نے اس کی مارکیٹنگ ہی نہیں کی، ہم نے اس کو جانا ہی نہیں. یہ سلوہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے. سلوہ تک کے سوالوں کے جوابات اگر قرآن نہیں دیتا، اگر وہ نہیں پہنچتے، قرآن تو جواب دے رہا تھا لیکن اگر وہ نہیں پہنچائے جاتے تو یہ آج یہاں نہ بیٹھی ہوتی. تو یہ کام صرف اور صرف آپ کا میرا ہے، کیونکہ باقی انسانیت کے پاس یہ کتاب نہیں ہے. ہم نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانیں گے، اور اللہ کے رسول ہمارے رول ماڈل ہیں، یعنی جو جس کام کے ساتھ وہ بھیجے گئے تھے وہ اب ہمیں کرنا ہے قیامت تک، کیونکہ خاتم النبیین کے بعد تو کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. تو پھر رہ گئے کون؟ یا ایھا الذین آمنوا، آپ اور میں. رمضان یاد رکھیے، رمضان یہ یاد دلانے آتا ہے کہ تمہارا وعدہ کیا ہے اللہ سے. رمضان یہ یاد کرانے آتا ہے کہ تمہارا اپنا احتساب کر لو، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ احتساب کا مہینہ ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ ہے. مجھے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے پورے رمضان میں، آپ کو بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کیسے اگر ہم قرآن کھولیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں. سوری آئی اسٹارٹڈ اگین. No problem. سو ناؤ کوئی مثال دیں گے آپ کہ کیسے کسی بھی پریشر سے نکلنے کے لیے کیسے قرآن کو استعمال کیا جائے؟ اینی ایگزامپل؟ I was just thinking how, we learn a lot of stuff, like when we were kids. Even I did, coming from a different background. So you get a lot of preconcepts. And a lot of us, we just kind of accept those concepts. I say concepts because there's a difference between concept and reality. And reality. So we blindly kind of believe and follow what we've been told or what we've, But have we ever opened the Quran, opened the book and double-checked that is this from Allah? Is this from Quran? We have to verify. ہر سوسائٹی میں، ہر کلچر میں، ہر معاشرے میں بہت ساری چیزیں صرف خیالات اور گمان کی بیس پہ کی جا رہی ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت بھی ہو. اور ہمارے پاس چونکہ حقیقت ہے، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس حق بتانے والی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ حق کی حق بولتی ہے، یہ کتاب یہ صحیح اور غلط کی تمیز دونوں بتاتی ہے. تو ہمارے پاس تو وہ آلہ ہے جو جوہری کے پاس ہوتا ہے. when you go to a jeweler, a jeweler can tell what sort of quality of the gold is, کہ یہ سونا 24 وہ ہے کیرٹ کا، 16 کا ہے، یا ایسے ہی چاندی پہ پانی پھیرا ہوا ہے، یہ اس ہیرے کی کیا اصل ویلیو ہے، وہ اپنی آنکھ سے اور وہ اس سے دیکھتا ہے، آلہ ہوتا ہے اس کے پاس. تو یہ قرآن تو وہ آلہ ہے جو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پہلے اپنے آپ کو آئینہ دکھاتا ہے. ڈبل چیک. سلوا نے یہ کہا کہ تصدیق کر لیں ہر چیز کی کہ جو ہم کر رہے ہیں. Any example? Someone once told me, once I took a flight to Australia and we had to stop in Singapore airport on the way. And somebody... سلوا آسٹریلیا جا رہی تھی اور راستے میں سنگاپور ایئرپورٹ پہ اترے. Thank you. And somebody told me that it's illegal اور کسی نے ان کو بتایا کہ یہ غیر قانونی ہے. It's illegal to chew gum in Singapore. کہ سنگاپور میں آپ گم نہیں چو کر سکتے. It's against the law. You can get arrested. آپ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. So I have two choices now. Really? I blindly believe them, or I go on Google and I check, is it illegal to chew gum in Singapore? Which one would you do? I will double check. Double check, exactly. We check each and everything. We check price tags on clothes. We check quality of ingredients we buy for our food. We double check everything. ہم سوٹ خریدنے سے پہلے پرائس ٹیگ دیکھتے ہیں. ہم دودھ بھی چاہتے ہیں خالص ملے، پانی والا نہ ملے، رائٹ. اور پاکستان میں تو خاص طور پہ جہاں پہ قانون کو آپ جب چاہتے ہیں مولڈ کر لیتے ہیں،
وہاں پہ تو اپنے حقوق جاننا اتنا ضروری ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اپنے حقوق ہی نہیں جانتی کہ اس کے حقوق کیا ہیں. یہ جو آپ کے آس پاس آپ کے یعنی جو آپ کے ٹیکس سے جو آپ کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کے خادم ہیں یا مالک ہیں, ہم تو یہ بھی نہیں جانتے. سو جتنا حقوق ایک قوم جانتی جاتی ہے اتنا اس قوم کے اندر شعور آتا جاتا ہے اور ہر ادارہ ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے. اور جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, امریکہ ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, انگلینڈ ہو گیا, یہاں پہ آپ جائیں گے تو ہر انسان اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے, کوئی اپنی جگہ سے باہر نہیں نکل رہا. سو ایک مثال میں آپ کو, ابھی بریک پہ جانے والے ہیں ہم, تو میں جانے سے پہلے ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ کیسے پریشر کو اللہ تعالیٰ 1 منٹ کے اندر چٹکی بجاتے ہوئے دور کر دیتا ہے. والدین کو سب سے بڑا جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے, اور وہ جلدی کرنے کے چکر میں اکثر غلط فیصلے بھی کر جاتے ہیں. اکثر جو ہے وہ چلو خاندان میں ہے, زبان دی ہوئی ہے, یا خالہ کا بیٹا ہے, پھپھو کی بیٹی ہے, اس کا ہے بیٹا ہے, اس کا بیٹا ہے, پتہ لگا بیٹا کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن چونکہ خالہ کا بیٹا ہے تو جو کچھ بھی نہیں کرتا وہ آپ کو پتہ ہے وہ کمال کرتا ہے. سو جو کرنے والا ہوتا ہے وہ شروع سے کر رہا ہوتا ہے, وہ پڑھائی میں بھی بریلینٹ ہوگا, اور اگر پڑھائی نہیں کر رہا تو وہ جو کام کر رہا ہوگا وہ ارلی ایج پہ کام کر رہا ہوگا. سو ہم بہت ساری چیزوں میں بلائنڈ ہوتے ہیں, پھر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی جو میں نے حکم دیا ہے اس کے اوپر چھوڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر دعا کرو. تو اپنے کرنے والا کام بھی اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہم نے بنایا ہے شادی کا, بہت آسان کر دیا. سورہ روم میں کہتے ہیں کہ یہ رشتہ 3 چیزوں پہ بنا ہے. اب ان 3 چیزوں پہ بنائیں گے تو ظاہر ہے ٹھیک بنے گا. سو کس چیز پہ؟ نمبر 1, اس رشتے میں سکون ہونا چاہیے, یعنی آپ کو سکون کی تلاش ہے. نمبر 2, اس میں محبت ہونی چاہیے, آپ کو محبت کی تلاش ہے. نمبر 3, اس میں رحمت ہونی چاہیے, آپ کو رحمت کی تلاش ہے. تو پہلے یہ چیک کریں کہ کیا ہمارا بچہ یہ تینوں چیزیں دینے کے قابل ہے, سکون, محبت, رحمت, یا وہ خود ہی اپنے میں پھنسا ہوا ہے, شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا, لو تم سے ٹھیک نہیں ہوا. Do I give you peace? Yes. You do give me peace. Sometimes. No, I give you a piece of my mind. You do. Yeah. So, یہ 3 چیزیں, سکون, محبت اور رحمت, اس کا مطلب ہے ان 3 چیزوں کے لیے شادی کرنی ہے. اور اس کی ڈیٹیل دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ شادی 4 وجوہات پہ ہوتی ہے. جمالوہا, مالوہا, نسبوہا, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, مال دیکھا جاتا ہے, اور فیملی دیکھی جاتی ہے, اور چوتھی چیز دین دیکھا جاتا ہے. اور مومنین سے فرمایا جب تم شادی کرنا تو دین کی بیس پہ کرنا, یعنی پہلے دین دیکھنا, بعد میں یہ تینوں چیزیں منع نہیں ہیں. خوبصورتی آپ کی پسند ہو سکتی ہے, آپ کو اتنا پیسے ہونے چاہیے کہ آپ افورڈ کر سکیں. تیسری چیز فیملی, کمپیٹیبلٹی سب دیکھنا ضروری ہے. ایک کیا کہتے ہیں, چنے والا آ کے دروازہ کھٹکھٹائے آپ کا اور کہے جی کہ آپ کا میرا رشتہ اوپر بنا ہوا تھا, تو آپ دے دیں گے کیا؟ سو چنے والے کے لیے بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہے, اور PhD کے لیے بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہے. تو ایک کمپیٹیبلٹی بھی ہے. لیکن دین کو نمبر 1 رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ویلیوز دیکھو سامنے والے کی. دین کا مطلب ہوتا ہے فیصلے, ججمنٹ, لائف سٹائل, پسند ناپسند, اس کے طور طریقے, اس کے فیصلے, اس کا زندگی میں اٹھنا بیٹھنا, کمپنی, کاروبار, زندگی میں حلال حرام, یہ سارا کچھ دین دیکھ کے کریں گے تو بہت ساری 90% جو ہے وہ ویسی چھانٹی ہو جائے گی, آپ کی بچت ہو جائے گی. یعنی پہلے 100 میں سے آپ نے چوز کرنا تھا, اب 90% کنفیوژن ختم ہو گئی, اب آپ نے 10% میں سے چوز کرنا ہے, تو پہلے سے بہتر ہو گئے آپ. اب آگے آپ کا ایمان, آپ کا توکل اللہ پہ کہ آپ کے اندر صبر ہے ویٹ کرنے کا. تو اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے جب ہم شادی کا سبجیکٹ کریں گے, بیکاز بات بار بار شادی میں چلی جاتی ہے. میں آپ کو صرف مثال دے رہا تھا کہ اگر آپ اللہ اور رسول کی ہدایت لے لیں گے تو غلط فیصلہ کرنے سے بچ جائیں گے. بچوں کو آپ جو ہے وہ جہنم میں نہیں جھونکیں گے, ان کی زندگی تباہ نہیں ہوگی, بعد میں وہ آپ کو پھر دعائیں دیں گے. سو ایک بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ قرآن مجید کیسے ہماری مدد کرتا ہے پریشرز سے بچنے کے لیے اور الہوں کو, معبودوں کو توڑنے کے لیے. It's just like a sat nav.
اٹس جسٹ لائک اے سیٹ نیو. سلوا سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد کہ یہ سیٹ نیو کیا چیز ہے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. میں اور سلوا آپ کا انتظار کر رہے تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے سلوا نے ایک مثال دی تھی سیٹ نیو وچ از اے نیویگیشن سسٹم. سو would you tell us what you were referring to and what is the catch? The wonderful thing about satellite navigation is it comes from the satellite, which is so high up there in space and Allah. can see everything that's going on. Oi, oi. So you're trying to get to your destination, right? So the sat nav nowadays, it will tell you, where is the camera, where is the fastest route, where is there a traffic jam, you need petrol, here are the petrol stations, you're hungry, here are the food service stations. So it gets you to your destination, smoothly, hassle-free, and in the best way possible. واو, بڑی خوبصورت مثال دی سلوا نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ جیسے یہ جی پی ایس ہوتا ہے ہمارا, آج کل تو ہر کوئی یوز کرتا ہے, ایڈریس ڈالا اس میں تو وہ آپ کو, وہ حالانکہ وہ سیٹلائٹ ہے, سیٹلائٹ سے وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے اور آپ کا ٹائم بچا رہا ہے, آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا رہا ہے. سیدھا کون سے والے ریسٹورنٹ پہ جانا ہے وہیں لے کے جا رہا ہے, کون سی مارکیٹ کون سے پلازا میں. ابھی ہم لاہور اسلام آباد سے جب لاہور آ رہے تھے, Dead end, take a U-turn. تو آپ کو وہ غلط ایگزٹ, کیونکہ موٹر وے پہ آپ نے اگر غلط ایگزٹ لے لیا تو اب آپ پھر لمبا گھوم کے آئے ہیں, آپ کا آدھا گھنٹہ گیا. سو اسی طرح زندگی میں جب غلط ایگزٹ لے لیتے ہیں تو بھی آپ کی زندگی کے پتہ نہیں کتنے سال وہ ضائع ہو جاتے ہیں. سو خاص طور پہ یہ شادی بیاہ کے فیصلوں میں یہ ریکویسٹ کروں گا والدین سے کہ خدا را کہ سوچ سمجھ کے اللہ رسول کو ساتھ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ نکاح میں بھی ہم آیات بھی پڑھتے ہیں, احادیث ہی تلاوت کرتے ہیں. سو کیوں نہ ان کو سمجھ لیا جائے, کیونکہ ویسے بھی تو وہ فارمیلٹی ہم ہی کر رہے ہیں نا, زندگی تو اپنی مرضی سے گزارنی ہے. تو ان کی گواہی بھی لے رہے ہیں تو عربی میں لے رہے ہیں صرف. سو ان کی گواہی لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو گارنٹور بنا رہے ہیں, ہم ان کو ضامن بنا رہے ہیں. تو پھر ضامن کی بات تو سمجھ لیں, کیونکہ ضامن اللہ کو ہم غلط چیز پر ضامن نہیں بنا سکتے. اگر میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں, غلط بیس کے اوپر کر رہا ہوں, غلط معیار کے اوپر کر رہا ہوں, تو اللہ اور رسول ضامن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اٹ از ویری 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 امپورٹنٹ کہ ہم اس کو سمجھیں. اور سلوا نے بھی یہی مثال دی کہ جس طرح سیٹ نیو ہمارا ٹائم بچا لیتا ہے, اسی طرح قرآن حکیم ہمارا وقت بچا لیتا ہے زندگی کا. ہمیں غلط جھٹکوں سے, غلط جو ہم کھائی میں گر جاتے ہیں زندگی میں پھر واپس اٹھتے ہیں, تو اس سے بچا لیتا ہے اور ہمیں سیدھا صراط مستقیم پہ ایک بیلنس راستے پر لے کر چلتا ہے, انجوائے کرواتا ہوا. It's not a history book. It's not a history book. It's not some backwards book that we have nothing to do with. I used to think before I was a Muslim, this is an alien book. I don't have anything to do with this book, but I'm curious. So بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں let's کہ see. یہ شاید تاریخ کی کتاب ہے, کیونکہ ہم نے اس کو صرف تاریخ میں پڑھا. ہم نے قرآن کو اکثر صرف ماضی میں ریلیٹ کیا, کیونکہ 1400 سال پہلے تو ہوا تھا, بالکل ہوا. لیکن کیا قرآن صرف 1400 سال پہلے کے لیے تھا, یا قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے؟ تو وہ آج بھی تو ہو رہا ہے. تب بھی عورتوں کو دفن کیا جاتا تھا, چلو اس وقت فزیکلی کیا جاتا تھا, آج نفسیاتی طور پہ بھی تو کیا جاتا ہے. اگر آپ کسی کے حقوق چھین لیں تو آپ نے اس کو دفن تو کر دیا, this is a اب timeless تو وہ book. باڈی پھر رہی ہے خالی. It's just body roaming around if you've taken the rights of any human being. آپ نے لوگوں کو, عام پبلک کو آپ نے ان کے سارے حقوق چھین لیے, فرض کریں ان کی بیسک لائف چھین لی, بیسک نیسیسٹیز, تو وہ تو اب بیچارے باڈیز پھر رہے ہیں. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کو آج کی تاریخ میں, آج کے دن ریلیٹ کیا جائے, اس سے موازنہ کیا جائے اپنی لائف کا, کہ کیا جیسی اولاد قرآن کہتا ہے وہ ہونا چاہیے, کیا میں ویسی اولاد ہوں؟ جیسا باپ ہونا چاہیے کیا میں ویسا باپ ہوں؟
جیسی ماں کا کیریکٹر اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا میں ویسی ماں ہوں؟ کیا میں شادی کے قابل ہو گئی ہوں؟ کیا میں شادی کے قابل ہو گیا ہوں؟ کیا مجھے پتہ ہے ہسبینڈ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا اس کا معیار ہے؟ کیونکہ شوہر اور بیوی، یہ ہم بلہ بلی کو نہیں کہتے، ہم بکرا بکری کو نہیں کہتے کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے. یہ ایک یہ مقام کا نام ہے. یہ اللہ نے مقام دیا ہوا ہے کہ ہسبینڈ وائف، اس کا مطلب ہے یہ ایک رول ہے، اور اس رول کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی ہم اس کی نہ تربیت لیتے ہیں، نہ اس کی تعلیم لیتے ہیں، اور اس کی کوئی یونیورسٹی ہے نہیں دنیا میں. اچھا انسان بننے کی ایک ہی یونیورسٹی ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، قرآن مجید کی یونیورسٹی. Imagine if you go to university to study How to become a better person. Or any subject, like for example, you're going to study electrical engineering, right? And you are from Pakistan, so you understand Urdu. So you go to university and the teacher starts teaching you in French, and the book is in French. Will you learn? no. Will you understand? Will it help you in any way to become an electrical engineer? So this is a very important point that we have to read and understand. سو یونیورسٹی میں سلوہ مثال دے رہی ہیں کہ آپ جائیں اور کتاب فرینچ میں ہو اور ٹیچر بھی فرینچ میں ہی بات کرنا شروع کر دیں تو کیا آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ اسی لیے ہدایت جو ہے وہ ہدی للناس ہے، ہدایت ہے انسانیت کے لیے. انسان سارے عرب نہیں ہیں، انسان میں چائنیز بھی ہے، جرمن بھی ہے، انگلش بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، جیپنیز بھی ہے. تو ہدایت ہر انسان اپنی زبان میں لے گا نا. اور پھر جس کو توفیق ملے گی، جس کے پاس ٹائم اینڈ لگژری ہوگی، وہ پھر عربک بھی سیکھے گا، کیونکہ جو گہرائی اور جو ڈیپتھ عربک میں ہے وہ ہر لینگویج میں نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہدایت جو ہے وہ ہر زبان میں ملتی ہے، زندگی ہر زبان میں امپروو ہوتی ہے. سلوہ کو انگلش میں جواب ملے تھے، تو اللہ تو ہر زبان میں دل پہ اثر کرتا ہے. اللہ کی تو ہر زبان ہے، کیونکہ ساری زبانیں قرآن میں لکھا ہے وہ اللہ نے بنائی ہیں، سب اللہ کے علم سے ہی بنی ہوئی ہیں. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. دنیا میں ایک اور پریشر ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا اینٹ کا جواب پتھر. یہ ہم اس سائیکی کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ہم اس نفسیات کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو جیسا سلوک کرے ویسا سلوک کرو، ٹٹ فور ٹیٹ، رائٹ. اچھا، اور دوسری طرف کسی اور کلچر سے یہ بھی کہا گیا کہ جی ایک گال پہ پڑے تو دوسرا گال آگے کر دو. قرآن یہ بھی نہیں کہہ رہا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے تو غصہ پی جاؤ، الذین کاظمین الغیظ، کیونکہ اگر غصہ نہیں پیا تو پھر تو آپ نے برابر کر دینا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے آپ. پھر کہتا ہے ایک اور مشکل کام، عافین عن الناس، معاف کر دو ان سامنے والے کو. پہلے غصہ پیو پھر معاف کر دو. پھر کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت مل جائے گی تمہیں، اور تمہیں محسن کہہ دیا اللہ نے، احسان کرنے والا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے خذ العفو، ایک اور آیت میں کہتا ہے کہ معاف کرنے کو اپنا ہیبٹ بنا لو، کہ معاف تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، پھر سامنے والے کو معروف کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اس کو علم دو، اس کو ایجوکیٹ کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ. اور اینڈ میں تیسری چیز کہہ رہا ہے کہ اگر وہ پھر بھی بات نہ سمجھے تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو پھر وہ جاہل انسان ہے، اس سے آپ فاصلہ کر لیں. لیکن اگر آپ نے پہلی ہی سٹیج پہ فیل ہو جائیں گے کہ آپ غصے میں پھٹ گئے تو آپ اس کے برابر ہو جائیں گے، پھر آپ سڑک پہ جگہ 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 الجھیں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی جج نے سڑک کے اوپر گریبان پکڑا ہوا ہو؟ کسی F-16 کے پائلٹ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سڑک پہ دگا دھن لگا ہوا ہو؟ نہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی پرائم منسٹر سڑک پہ لڑ پڑے؟ کیونکہ جتنا اللہ آپ کو مقام دیتا ہے دنیا میں، اتنا آپ زیادہ اخلاق کے دائرے میں اور کیئرفل ہو جاتے ہیں. اور جس کو اللہ اپنا ایمان دے دیتا ہے، مومن کا مقام دے دیتا ہے، تو وہ پھر وہ آرڈینری حرکتیں کرتا ہوا کیسے نظر آئے گا؟ سو ایک مومن جو ہے وہ غصہ پیتا ہے، لوگوں کو معاف کر کے چھوڑتا نہیں ہے، لوگوں کو معاف کرنے کے بعد سمجھاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اسوہ حسنہ، کہ اگر انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معاف نہ کیا ہوتا، غصہ نہ پیا ہوتا احد کے اندر جو ہوا تھا،
اگر بدلہ لے لیا ہوتا تو خالد بن ولید وہ فتوحات نہ کر پاتے، حالانکہ وہ بدلہ جائز تھا، عدل تو تھا، قصاص تو تھا، لیکن احسان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جیت لیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ان کے قبیلے کے مسلمان تھے، ان کو مارنے میں سب سے آگے وہ تھے، ان کو کوڑے لگانے میں یا مارنے میں کہ تاکہ یہ واپس آ جائیں اسلام سے، لیکن وہی عمر ابن خطاب تو پھر کیا قیامت تک ان کا تذکرہ اور ان کے مراتب بلند ہے، ہر خطبے میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو احسان کرنے والا، غصہ پینے والا، ایسا نہیں کہ غصہ نہیں آتا تھا، جو جتنا خالص ہے اس کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن غصے کو انرجی بنانا۔ سو کرکس یہ ہے ساری بات کا کہ پریشر نہیں لینا کہ آپ چھوٹے ہو جائیں گے اگر آپ نے جواب نہیں دیا، یہ پریشر نہیں لینا ہے آپ نے۔ یس، آپ نے سامنے والے کو یہ بتانا ہے کہ میں بیوقوف بھی نہیں ہوں، میں بزدل بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کمزور ہوں، لیکن اللہ رسول کا حکم یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں اور آپ کو بتاؤں۔ تو اس سے آپ کا آہستہ آہستہ پریشر اس لیے ریلیز ہو جائے گا کہ اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی، اور اللہ آپ کے اندر اتنا زیادہ گنجائش ڈال دیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پی سکیں گے۔ And imagine the other way around. If we flip the coin, somebody has a right to be angry with you because you've made a mistake. I mean, we're not Wow, what a perfect. beautiful I'm not example. perfect, What a right? beautiful example. So somebody is angry with you. And they let go. You want them to keep their anger inside, right? بہت ہی خوبصورت مثال And ہے۔ forgive you, because maybe you'll later think, oh, I shouldn't have done that. We don't know if somebody is regretting and maybe doing a U-turn. بہت خوبصورت مثال کہ جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ سامنے والے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کہ وہ پورا بدلہ لے یا وہ آپ کو معاف کر کے چانس دے دے۔ تو اللہ طلبہ کے مراتب بلند کرے۔ بڑی خوبصورت اگزامپل دی اور مجھے بھی سیکھنے کو ملا، آپ کو بھی ملا ہوگا، اور یہی ہم اللہ سے بھی چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ سو اللہ کے ظرف سے بھی ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ اللہ کتنا ہمیں درگزر کرتے ہیں۔ And parents آج ہمیں بھی لوگوں کو درگزر کرنا ہے، اور کس دن ہم پورا سبجیکٹ کریں گے۔ parents are experts at this. I was just going والدین to بھی کرتے say ہیں۔ they're experts at letting go. انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا آج کی اس ٹرانسمیشن کا آلموسٹ، اور ابھی ہم اس بریک کے اینڈ پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد آخری بریک کی طرف جائیں گے۔ سو کہیں مت جائیے، کیونکہ جو اس کے بعد جو آخری بریک ہے اس پر ہم پورا اس سبجیکٹ کو کنکلوڈ کریں گے اور آپ کو آج کی آسان سی نیکی بھی بتائیں گے۔ جی، تو بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کر کے جا رہے ہیں، کوئز ہمیشہ کی طرح، اور بریک سے آنے کے بعد اس کا جواب بھی آپ کو دیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ پر کتنے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مارچ کیا تھا؟ جو ٹریٹی آف حدیبیہ ہے، جو صلح حدیبیہ ہے، اس کے اوپر کتنے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تھے؟ تو یہ آپ ذرا سوچ کے بتائیں۔ ہم بریک سے واپس آتے ہیں، اس کا جواب بھی لیں گے اور آج کی اس گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے، کسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہاؤ کین وی بینیفٹ فرام دس امیزنگ میریکل آف اللہ دا قرآن۔ کہیں مت جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ویلکم بیک۔ میں اور سلوہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور کوئز سوال جو ہم نے آپ سے کیا تھا اس کا جواب اگر آپ نے گوگل پہ دیکھ لیا ہے تو ویسے آج کل کے زمانے میں کیا کوئز اور کیا نیلام گر، کیونکہ گوگل سب کے پاس ہے۔ سو اس کا جواب ہے کہ 1400 مسلمس مارچڈ along with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم for the treaty of حدیبیہ، اور 1400 مسلمانوں نے یہ مارچ کی تھی صلح حدیبیہ کے لیے۔ سو آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ ابھی تک ہم نے آپ کو کچھ مثالیں دی تھیں کہ کیسے قرآن ہماری مدد کرتا ہے بہت سارے مختلف پریشرز سے لڑنے کے لیے، جس میں ہم نے شادی کے پریشر کی بات کی، ہم نے ٹٹ فور ٹیٹ، جو ہم ایک کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر، اس کو کیسے ہم نے پریشر کو اپنے اوپر سے اتارنا ہے، کہ اگر ہم نہیں اس طرح سے جواب دیں گے اینٹ کا جواب پتھر تو ہم چھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ بڑے ہو جائیں گے، وہ طریقہ آپ کو بتایا۔ اسی طرح
دیر از پریشر آف اکانومی. دنیا کا سب سے بڑا پریشر وہ پیسے کا ہے, اکانومی کا ہے, معیشت کا پریشر ہے. سو ایک لائن کی آیت ہے قرآن مجید میں. ویسے تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے اکانومی, کسی دن ہم بات کریں گے کہ اللہ کا اکانومی کا فارمولا کیا ہے, اس پر ہم پورا ایپیسوڈ کریں گے. لیکن ایک لائن کی آیت ہے سورہ ابراہیم 14, اس کی آیت نمبر 7, کہ آپ جتنا بھی کماتے ہیں, کیونکہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے, اللہ کی جو بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے, چاہے آپ ارب پتی ہیں, کھرب پتی ہیں, کروڑ پتی ہیں, لاکھ پتی ہیں, ہزار پتی ہیں, یا روز کا روز دہاڑی کماتے ہیں, 1000 روپے روز کماتے ہیں, جو بھی آپ کی سبزی کی ریڑھی ہے, آپ جو بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کا فارمولا سب کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ وہ معیشت چلاتا ہے سب کی. ایک پتھر کے اندر ایک کیڑے سے لے کے, کاکروچ سے لے کے, چرند پرند پہاڑوں کی چوٹیوں پہ, سمندر کی گہرائیوں میں, بادشاہوں کو, وہ سب کو پالتا ہے. تو بہت سمپل اس نے فارمولا بنایا ہے. سورہ ابراہیم میں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, وَإِذْ رَبُّكُمْ, اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا. کب کر دیا؟ بہت سارے لوگ تو ابھی سن رہے ہیں, جب آپ سنتے ہیں تبھی اعلان ہو رہا ہوتا ہے. میں نے بھی جس دن یہ سنی تھی آیت پہلی دفعہ, تو میرے لیے تو اسی دن اعلان ہوا تھا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا, لَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو میں اور بڑھا دوں گا. اب مجھے بتائیں, دنیا کی کوئی اکانومی, دنیا کی کوئی معیشت روک سکتی ہے اللہ کو اگر وہ بڑھانا چاہے آپ کے لیے؟ تو اللہ کے جو وعدے ہیں یہ دنیا کی اکانومی کے محتاج نہیں ہیں کہ پراپرٹی نیچے جا رہی ہے, ڈالر کے ریٹ اوپر جا رہا ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر. جو اللہ کی شفقت کے سائے میں ہیں, رحمت میں ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, چاہے وہ ارب پتی نہیں بھی ہیں, اللہ نے ان کو سوکھا رکھا ہوا ہے. سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر میں آ جاؤ گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں اور بڑھاؤں گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو پھر اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے. تو پھر ساری زندگی شکایتوں میں روتے دھوتے, دوسروں کو دیکھتے جلتے, حسد میں اور سڑتے ہوئے مر جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ شکر کر کے, انجوائے کرتے ہوئے, ان قناعت کرتے ہوئے, صبر کرتے ہوئے, کیونکہ جو شکر کر رہا ہوگا اس کے اوپر اللہ بہت ساری اور چیزیں بھی خزانے کھول دیتا ہے. ضروری نہیں کہ پیسے ہی, چیک کا سائز بڑا ہو جائے, وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو اندر ہمارے پائپ لگے ہوئے ہیں نا, ان کے پائپ کا سائز اللہ بڑا کر دیتا ہے. تو پھر تھوڑا بھی جو ہے وہ اندر جو ہے اس میں برکت پڑ جاتی ہے. جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا گھر تھا, جو میرے والدین کا گھر تھا. اپنے والدین اور دادا دادیوں سے ذرا پوچھ کے دیکھیں اگر وہ حیات ہیں, کہ کیسے 6 آنے کا 1 کلو مٹن ملتا تھا اسی ملک کے اندر, کیسے جو ہے وہ 1 روپے کا آٹا لے کر 4 آنے کا مزدور کرنا پڑتا تھا گھر لانے کے لیے. کون سی برکت تھی وہ, کدھر گئی وہ برکت؟ تو ابھی بھی آپ انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا میں جائیں گے تو وہاں ابھی بھی ان کے 1 روپے کی, یعنی 1 پاؤنڈ اور 1 ڈالر کی بہت ویلیو ہے. ہماری گری ہے. تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کوتاہی کر گئے ہیں, ہماری برکت کیسے کم ہو گئی ہے. کہیں ہم سے اللہ ناراض تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان, ہماری اکانومی اللہ سے چلتی ہے, ہم اللہ کے حدود کے اندر رہ کے سوکھے رہتے ہیں. اور آج جب ہم ان حدود سے باہر نکل گئے ہیں اور دنیا میں ہم نے ویسی محنت نہیں کی, تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا. سو اس لیے میں نے آپ کو اکانومی کے پریشر سے بچنے کے لیے یہ فارمولا دے دیا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں And ہم اور gratitude, بڑھا دیں گے. That is gratitude. gratitude is not just saying thank you. Like I tell my child, if she says thank you for something, that she also needs to listen to me. And when I give instruction, she needs to follow that instruction. Otherwise, that's not being grateful. So gratitude is in our character. شکر گزاری ایک کردار کا نام ہے. سلوہ کہہ رہی ہیں جیسے جو بچہ شکر گزار ہوتا ہے والدین کا, وہ والدین کی بات بھی سنتا ہے. شکر گزاری کا مطلب ہے احسان ماننا. شکر گزاری کا مطلب ہے قدردان ہونا, قدر کرنا. جیسے اللہ بھی شاکر علیم ہے, اللہ بھی قدر کرتے ہیں آپ کی, شاکر ہو جاتے ہیں جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں. تو سو شکر گزاری ایک پورا لائف سٹائل ہے, اس کے اندر شکایتیں نہیں ہیں.
اس کے اندر کم ظرفی نہیں ہے, اس کے اندر صبر ہے. اللہ سے شکایت دل میں بھی سوچ میں بھی نہیں آنی چاہیے کہ اللہ شاید مجھے دیکھ نہیں رہے. اللہ تو صرف ظرف چیک کر رہے ہوتے ہیں, اس کے پاس تو کسی چیز کی خزانوں کی کمی نہیں ہے, وہ صرف بندے کا ظرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو اللہ کے علاوہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اپنے زور بازو پہ, تو پوری دنیا گزار رہی ہے, آپ بھی گزار کے دیکھ لیں. لیکن جس کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یار اللہ کے ساتھ رہنے میں ہی بہتری ہے, ایک بچہ ماں باپ کے ساتھ جاتا ہے دکان پہ یا اپنی پاکٹ منی کے ساتھ جائے دکان پہ, تو دونوں میں بہت فرق ہے. اس کی پاکٹ منی اتنی سی ہوتی ہے, وہ اتنا ہی خرید سکتا ہے ایک ٹافی. اب ابا کے ساتھ جاتا ہے تو ابا پھر اپنی جیب کے حساب سے کچھ زیادہ لے دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھئی اللہ کے سائے کے اندر رہو, تھوڑی محنت بھی کریں گے تو بھی سکون سے ضروریات پوری ہو جائیں گی. آزما کے دیکھنے کی بات ہے, یہ کوئی ہوا میں وہ نہیں ہے, کوئی جادو نہیں ہے. یہ ایک پریکٹیکل میں آپ کو ایکسپیرینس تجربہ بتا رہا ہوں, اس کو آزما کے دیکھ لیں کہ آج سے شکر گزاری شروع کرتے, آس پاس دیکھنا بند کر دیتے ہیں. وہ جو گھوڑے کو بلنکرز لگائے جاتے ہیں نا, گھوڑے کو اینک لگاتے ہیں ایسے تاکہ وہ ادھر ادھر دیکھ کے بدک نہ جائے. آج سے ہم کسی کی گاڑی نہیں دیکھیں گے, کسی کا بڑا گھر نہیں دیکھیں گے, کسی کے فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک میں جا کے تصویریں نہیں دیکھیں گے, کیونکہ خام خواہ جو ہے وہ آپ شعلہ لگا کر آ جاتے ہیں کہ یار یہ میرے پاس, میری لائف تو ایسی نہیں ہے. حالانکہ آپ کو نہیں پتا ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, جو اتنے بڑا خوبصورت کپل لگ رہا ہے آپ کو. It's like ہو سکتا ہے وہ گھر میں صبح شام لڑتے ہوں. Aladdin. You know the story of Aladdin when he goes into the cave full of treasure and he's told do not touch anything except for that lamp. اللہ اکبر. تو الادین کو بھی یہی کہا گیا تھا, صرف لیمپ کو ٹچ کرنا ہے اور کسی چیز کو ٹچ نہیں کرنا. And the monkey goes for the ruby. اینڈ منکی گوز فار دا روبی. آج کی یہ ٹرانسمیشن سحر اپنے اختتام کو پہنچی اور دن کا آغاز ہونے والا ہے. دعا کی طرف جائیں گے, اذان کی طرف جائیں گے. آپ سحری جو ہے وہ کر چکے ہوں گے یا فائنل ٹچز دے رہے ہوں گے, ذرا ہاتھ ہلکا رکھیے گا بیکاز آپ کو ڈائجسٹ بھی کرنا ہے باڈی نے. سو انشاءاللہ تعالیٰ کل رحمت کے عشرے کی آخری سحر میں دوبارہ ملاقات ہوگی, زندگی رہی تو, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول کر لے, ہماری اس ایفرٹ کو, ہماری پوری الف ٹی وی کی ٹیم کی اس ایفرٹ کو قبول کر لے, اور ہم سب کی زندگیوں سے پریشانیاں اور ہمارے ملک سے پریشانیاں دور کر دے. ہمارے لیے دعا کیجیے. کل دوبارہ میں اور سلوہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.